بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، منہاج علی ٹی وی میں خوش آمدید۔ یونس ایمرے ترکوں کے محبوب اور مقبول ترین صوفی شاعر، جنہیں ترکی اور وسطی ایشیائی ممالک یعنی کہ آذربائیجان، بلقان اور البانیہ وغیرہ میں امام جلال الدین رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے۔ اگر بر صغیر پاک و ہند میں کسی سے پوچھا جائے کہ ترکی کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے صوفی شاعر کون ہیں، تو فوراً ہی ان کی زبان پر حضرت جلال الدین رومی کا نام آئے گا۔ مگر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اگر یہی سوال کسی ترکی باشندے سے کیا جائے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا۔ عالمی سطح پر تو 13ویں صدی عیسوی کے مشہور صوفی شاعر اور مفکر جلال الدین رومی کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ترکی، ایران اور بر صغیر پاک و ہند میں امام جلال الدین رومی کی شہرہ آفاق تصنیف مثنوی ایک نہایت محترم کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ امام رومی کی شاعری کا دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ کلام رومی امریکہ میں بیسٹ سیلرز یعنی سب سے زیادہ فروخت ہونے والے کلام میں شامل ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان کہتے ہیں کہ یونس ایمرے کے نقش قدم پر چل کر ہم دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یونس ایمرے نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت یونس ایمرے جیسی آتش، رومی جیسی فکر اور حاجی بکتاش جیسے تحمل اور وقار کے بغیر قوم کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ بات تو یہاں واضح ہے کہ ترکی میں ایک ایسے صوفی شاعر ہیں جنہیں امام جلال الدین رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے، اور یہ ترک باشندوں کے محبوب اور مقبول ترین شاعر ہیں۔ یونس ایمرے 13ویں صدی کے معروف ترک صوفی شاعر ہیں، جنہیں عربی زبان اور لہجے میں یونس امرا بھی لکھا جاتا ہے۔ تصوف اور روحانیت کے حوالے سے یونس ایمرے کا کلام، ربائی، گیت، نظمیں، غزلیں نہ صرف ترکی بلکہ وسطی ایشیائی ممالک، بلقان، آذربائیجان اور البانیہ میں بھی بے حد مشہور ہیں۔ تو دوستوں، کچھ بات کر لیتے ہیں یونس ایمرے کی ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ یونس ایمرے 1238 میں ترکی کے ایسلی شہر کے سارے کوئے نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ ایمرے کے معنی ہیں دوست، محبوب اور عاشق، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھرانہ گاؤں میں ایک غریب کسان کی حیثیت سے ہل چرا کر گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی یونس ایمرے 9 عمر ہی تھے کہ اناتولیا میں سخت قحط پڑ گیا۔ ان کا گاؤں بھی قحط سے بری طرح متاثر ہوا۔ اب یونس ایمرے کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر تھی۔ یونس ترکی کے معروف صوفی بزرگ حاجی بکتاش ولی کی درگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ رقم پاس نہیں تھی اور درویش کے پاس خالی ہاتھ بھی نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے جنگل سے کچھ پھل توڑ لیے۔ حاجی بکتاش بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مرید خاص کو کہا کہ آج ایک لڑکا یونس آنے والا ہے، تم اس سے پوچھنا کہ اس کو اناج چاہیے یا برکت۔ جب یونس درویش حاجی بکتاش کی درگاہ پر پہنچے تو حاجی بکتاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ان سے پوچھا کہ بیٹا، تم گندم لینا چاہتے ہو یا برکت؟ یہ سوال انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا۔ چونکہ یونس 9 عمر تھے، اس لفظ سے ناآشنا تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا برکت اتنی ہی جگہ لے گی جتنا کہ اناج؟ جواب ملا نہیں، برکت تو چھوٹی سی جگہ میں سما سکتی ہے۔ یونس کو خیال آیا کہ ان کے یہاں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، ایسے میں اتنی چھوٹی سی چیز لے کر کیا کروں گا؟ یونس نے درگاہ سے گندم اور اناج کی بوریاں اٹھائیں اور خوشی خوشی گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ برکت کوئی ہیرا یا سونا ہو جس کو بیچ کر بہت سا اناج لیا جا سکے۔ یہ سوچ کر درگاہ کی طرف واپس پلٹے، دوبارہ حاضر ہو کر برکت طلب کی۔ یونس کو جواب ملا کہ ان کے حصے کی برکت تو بکتاش سلسلہ صوفیہ کے دوسرے شیخ حضرت تابتوک ایمرے کو بھیجی جا چکی ہے۔ الغرض قصہ مختصر، حالات نے کچھ ایسا رخ کر لیا کہ چند سال بعد جب یونس ایمرے اناتولیا کے ایک شہر نالہان میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے تو وہاں آپ کی ملاقات صوفی بزرگ تابتوک سے ہوئی۔ یونس ایمرے نالہان شہر کے قاضی تھے، عدل قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ یونس ایمرے عدل کی فراہمی میں کسی رعایت کے قائل نہ تھے۔ قاضی یونس ایمرے کے فیصلوں اور کئی اقدامات نے جلد ہی نالہان شہر میں عوام میں ان کی دھاک بٹھا دی۔ اب نالہان شہر میں صوفی بزرگ تابتوک ایمرے کی درگاہ بھی تھی، تو یونس ایمرے کی تابتوک ایمرے سے بطور قاضی کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور یونس ایمرے پر صوفی تابتوک ایمرے کی صحبتوں کا کچھ ایسا رنگ جما
کہ انہوں نے تابتو کیمرے کی شاگردی اختیار کرنے اور ان سے حصول علم کے لیے قاضی کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ تابتو کیمرے سے آپ نے قرآن و حدیث کے علوم اور روحانیت کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے 40 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ تابتو کیمرے نے یونس کو بہت سخت مجاہدوں سے بھی گزارا۔ یونس ایمرے نے کئی سال تک درگاہ کے لیے لکڑہارے کے فرائض بھی انجام دیے، اور اسی دوران یونس ایمرے کی شادی بھی تابتوک ایمرے کی بیٹی سے ہوئی۔ اگر تابتوک اور یونس ایمرے کے درمیان تعلق پر بات کی جائے تو اپنی بات کو مختصر کر کے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ مولانا روم سے جو تعلق حضرت شمس تبریز کا تھا وہی تابتوک کا یونس ایمرے سے ہے۔ دوستوں، یونس ایمرے کا زمانہ بہت زیادہ آزمائشوں والا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں سقوط بغداد کے بعد کونیا پر سلجوق ترک حکمران تھے۔ اس وقت کونیا اور اناتولیا کا نواحی علاقہ ان وسطی ایشیا کے مہاجرین کے لیے واحد پناہ گاہ تھا، جن کے آبائی وطن کو منگول حملہ آوروں کی یورش اور قتل و غارت گری نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ دوستوں، حضرت یونس ایمرے نے 1320 میں وفات پائی۔ حضرت یونس ایمرے کے مدفن کا یقینی علم نہیں ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ آپ سارے کوئے میں دفن ہیں۔ یہ یونس ایمرے حضرت جلال الدین رومی کے ہم عصر تھے، یعنی ان کا زمانہ تقریباً ایک تھا، اور یہ مولانا جلال الدین رومی سے 31 سال چھوٹے تھے۔ ترکی میں یونس ایمرے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف ڈاک ٹکٹ بلکہ ترکی کی کرنسی اور سکوں پر بھی ان کی تصاویر نقش ملتی ہیں۔ یونس ایمرے کے مجسمے اور یادگاریں ان کے آبائی شہر انادولدو یونیورسٹی، کارامان، حاجی بکتاش نو شہر، زیتین بورنو سمیت کئی دیگر شہروں میں ملتے ہیں۔ یونس ایمرے کے نام پر کئی انسٹیٹیوٹ، فاؤنڈیشنز، یونیورسٹیز، اوپیرا اور کلچرل سینٹر بھی قائم ہیں۔ یونس ایمرے کی حیات و تعلیمات پر ترکی میں کئی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ 1974 میں ان پر ایک فلم بھی بنائی جا چکی ہے، اور حال ہی میں ترکی کے پہلے قومی ٹیلی ویژن اسٹیشن TRT1 کی جانب سے یونس ایمرے کے حالات زندگی پر انہی کے نام سے ایک ٹی وی سیریز جس کا نام یونس ایمرے جرنی آف لو یعنی کہ یونس ایمرے محبت کا سفر تیار کی ہے، جو کہ 2 سیزنز اور تقریباً 45 اقساط پر محیط ہے۔ اور یہی وہ ڈرامہ ہے کہ جسے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے PTV پر نشر کرانے کی تجویز دی ہے۔ دوستوں، یونس ایمرے کے حیات و تعلیمات سے دنیا پوری طرح واقف نہیں ہے۔ ہمیں یونس ایمرے کے وہی حالات ملتے ہیں جو انہوں نے اناتولیا ترکی میں گزارے۔ ترکی کے دوسرے علاقوں اور وسط ایشیائی ممالک میں ان کے سفر کے متعلق مستند معلومات دستیاب نہیں ہیں، اور یونس ایمرے کے نام سے شروع کیا گیا ڈرامہ بھی پوری طرح سے تاریخی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ ڈرامہ دیکھنے کے قابل ضرور ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ بھی اس ڈرامے کو ایک بار ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں، اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔